الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ حدیث مسلسل بالاولیت کہی جاتی ہے، اور مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر راوی نے اپنے مروی عنہ سے، یعنی ہر شاگرد نے اپنے استاد سے اول ملاقات میں اس حدیث شریف کو سنا. اس کو مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے، اور اس امت کی خصوصیات میں سے کہ اپنے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پوری سند کے ساتھ محفوظ رکھا. یہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے پاس نہیں ہے کہ انہوں نے احادیث کو سند کے ساتھ محفوظ رکھا. ہر مذہب میں کوئی مقتدا ہوتا ہے، تو اس مقتدا کی بات کو انہوں نے سند کے ساتھ محفوظ رکھا ہو، یہ دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. یہ اس امت کی خصوصیات میں سے کہ اس نے اپنے مقتدا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سند کے ساتھ محفوظ رکھا. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے ہم دیکھیں، آپ نے مشکاۃ شریف میں پڑھا ہے کہ صحابہ نے تو ارشادات کو جس ہیئت اور حالت میں سنا، اور یہ بات ارشاد آپ قصوہ اونٹنی پر سوار تھے اور یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. یعنی جو بات آقا نے ارشاد فرمائی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت اور ہیئت تھی، اس کو بھی اس امت نے محفوظ رکھا. یہ اس امت کی اپنے نبی کے ساتھ کمال محبت کی دلیل ہے. تو یہ مسلسل بالاولیت کے طور پر میں نے یہ حدیث اپنے مشفق استاد اور مرشد اول حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ سے کئی مجالس کے اندر اس روایت کو میں نے سنا ہے. اگرچہ اس کا تسلسل راوی حدیث حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تک ہے، لیکن اس کے باوجود سند کا اکثر حصہ چونکہ مسلسل بالاولیت کے طور پر ہے، اس لیے اس کو حدیث مسلسل بالاولیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ مسلسل بالمحبت کے طور پر بھی حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو محبت کا واسطہ دے کر ایک بات سنائی، تو بعد والے راویوں نے اپنے شاگردوں کو بھی اسی محبت کے حوالے سے وہ حدیث سنائی. اس کو مسلسل بالمحبت کہا جاتا ہے. ایک مسلسل بالمصافحہ ہوتی ہے
کہ ہر استاد اپنے شاگرد سے مصافحہ کرتا ہے اور مصافحہ کر کے وہ روایت سنتے سناتے ہیں کہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہوئے اس حدیث شریف کو سنا تھا۔ اسی طریقے سے مسلسل بضیافت الاسودین، یعنی زمزم اور کھجور کی ضیافت کے ساتھ، کہ زمزم پلایا، کھجور کھلائی اور حدیث شریف سنائی، یہ مسلسل بضیافت الاسودین کا اور دارالعلوم دیوبند کی چھتہ مسجد میں جہاں ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہوتی تھی، وہاں عید کے دن صبح صادق کے وقت کے اوپر مسلسل بیوم العید، مسلسل بضیافت الاسودین کا اہتمام ہوتا تھا۔ کہ بعض مسلسل ایسے ہیں کہ جو عید کے دن کے ساتھ خاص ہیں، یعنی عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سنایا تو صحابی تابعی کو عید کے دن سنایا الی یومنا ھذا، کہ وہ مسلسل بھی یوم عید کہا جاتا ہے کہ عید کے دن سے وہ سلسلہ چلا ہے۔ اسی طرح ایک مسلسل بھی یوم عاشوراء کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن وہ حدیث سنائی اور صحابی نے اپنے شاگرد کو عاشوراء کے دن سنائی، پھر تابعی نے کبھی تابعی کو عاشوراء کے دن وہ حدیث سنائی۔ یہ سلسلہ پورا مسلسل آج تک چلا آ رہا ہے کہ عاشوراء کے دن وہ حدیث سنائی جاتی ہے، اس کو مسلسل بیوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس امت کے خصوصیات میں سے کہ مسلسلات کی الگ الگ شکلیں، کوئی مسلسل بیوم العید ہے، کوئی مسلسل بضیافت الاسودین ہے، کوئی مسلسل بیوم عاشوراء ہے، کوئی مسلسل بالمصافحہ ہے، کوئی مسلسل بالمحبت ہے۔ تو اس امت نے اپنے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا، جس حقیقت سے سنا، جس دن سنا، جس حالت میں سنا، اس کو بھی اس امت نے آج تک محفوظ رکھا اور انشاءاللہ یہ امت قیامت تک محفوظ رکھے گی۔ یہ اس امت کے خصوصیات میں سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا رسالہ ہے مسلسلات کے اوپر، جو ہمارے اکابر پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ جس سال ہم نے بھی مشکات شریف پڑھی تھی، بلکہ پڑھ رہے تھے، اس وقت ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دارِ تشریف لائے ہوئے تھے اور حضرت نے پوری مسلسلات ہم کو پڑھائی تھی۔ دورے کے طلبہ بھی تھے اور ہم مشکات کے طلبہ بھی تھے، پوری مسلسلات حضرت سے ہم نے بلا واسطہ پڑھی اور آج بھی ہمارے اکابر مسلسلات کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے مسلسل بالاولیت کے طور پر اپنے اکابر سے جو روایت سنی تھی وہ آپ حضرات کو سنا دی۔ اللہ تعالیٰ سنت کے تسلسل کے برکات سے مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں مالا مال کرنا اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا۔ مشکات شریف بہت ہی مقبول مجموعہ ہے حدیث شریف کا۔ لمبے زمانے سے یہ مجموعہ ہمارے مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ ایک صاحب ہمارے حضرت کے پاس آئے کہ مدرسے کے لیے کوئی شیخ الحدیث، تو حضرت نے فرمایا کہاں تک شیخ الحدیث ڈھونڈتے رہو،
شیخ الحدیث تیار کرتا ہے. تو انہوں نے پوچھا شیخ الحدیث کیسے تیار ہوتا ہے؟ تو حضرت نے بہت اچھی تدبیر بتلائی کہ 3 سال مشکات شریف جلد اول پڑھا ہے، 3 سال مشکات شریف جلد ثانی پڑھا ہے، 3 سال ابو داؤد شریف پڑھا ہے، پھر اس کو جو ہے بخاری شریف پڑھانے کے لیے آپ دے سکتے ہیں. تو یہ ایسا مجموعہ ہے کہ جو آدمی اس کو پوری اہمیت کے ساتھ پڑھ لے پڑھا لے تو اللہ تعالیٰ علم حدیث کے اندر اس کو ایک بڑا درد عطا فرماتے ہیں، گہرائی اور وسعت عطا فرماتے ہیں. ایسا یہ بڑا جامع اور بڑا عمدہ مجموعہ. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لمبے زمانے تک مشکات شریف کا باقاعدہ درس دیا. اور ایک بزرگ تھے، ان کا تو نام ہی لقب ہی بن گیا بابا داؤد مشکات، کہ انہوں نے مشکات شریف اتنی پڑھائی، اتنی مرتبہ پڑھائی کہ لقب ہی ان کا معروف ہے بابا داؤد مشکاتی کے نام. بہرحال ایک بہت مبارک مجموعہ ہے، بہت قیمتی حدیث احادیث کا مجموعہ ہے، جس کو پڑھنے کی آپ حضرات کو شہادت حاصل ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر عمل کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.